جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کسی تجارت کو کرنا ہو، کسی کورس کو سلیکٹ کرنا ہو، نکاح کا پیغام ہو تو اگر ایک سے زیادہ چوائس ہو تو اس میں کیا کرنا ہو، تجارت کرنا ہے تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کروں. بہرحال ایسے زندگی کے بہت سارے سوالات ہیں جو جب اٹھتے ہیں تو انسان ایک طرف رجوع کرتا ہے، ایک طریقے کی طرف جاتا ہے کہ کاش کی کچھ ایسا ہو جائے. یا پھر انسان چونکہ اپنی تقدیر کا حال نہیں جانتا، آگے اس ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ طے نہیں کر پاتا کہ کیا کروں، اور وہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کیا کروں اس مسئلے کے لیے، کہ کیا میں تجارت کروں یا نہ کروں، اس کورس میں داخلہ لوں یا نہ لوں، ٹھیک، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ آیا تو اس کو قبول کروں یا نہ کروں، تجارت کروں تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ میں کروں، پارٹنر لوں تو اس کو لوں یا کسی اور کو لوں، سائنس لوں یا کامرس لوں یا آرٹس لوں، انجینئرنگ میں جاؤں یا میڈیسن میں جاؤں. بہت سارے سوالات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، اور اس کی ایک اضطرابی کیفیت، مطلب اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ڈر اور خوف، اور اس چیز کا ڈر کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب اس معاملے میں کیا کروں. تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ایک چیز کی طرف رجوع ہوتا ہے جس چیز کو جو استخارہ کہتے ہیں. تو آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ انسان زندگی میں سے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے، اور خاص طور سے ایسے کام جو اس کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، آنے والے زندگی کی حالات پر اثر رکھتے ہیں، اس کی تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے. جیسے نکاح ہو گیا، جیسے تجارت ہو گیا، جیسا کس کورس میں انسان جائے. بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف لوگ، مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لیے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. لیکن چونکہ انسان آگے کا حل جانتا نہیں، تقدیر کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ یہ طے نہیں کر پاتا اور مسلسل اس کا دل پریشان رہتا ہے. بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو دیکھا گیا کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں، کیا کروں اس کام کے اندر. اور تب جو ہے سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استخارہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے، ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت، وہ استخارہ بدعت پر مبنی ہوتا ہے، وہ استخارہ خرافات کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے. تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں، لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، کیا اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر. یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث یا بدعت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں. مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعبدے باز، کاہن، جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا مال بھی برباد کرتا ہے، اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے. تو آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے. اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے، جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں، اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالت پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اس کی کیفیت جو اضطراب، پریشانی کی تھی، ڈر کی تھی، خوف کی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں، کیا فیصلہ لوں، جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اضطرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے. اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرے رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے. تو استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور انشاءاللہ عزیز اس استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کریں جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبدے باز اور کاہن، اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ، مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا شروع کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائے گا، ان کے پاس چلے جاؤ وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے، تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے، تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ، یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت میں فائدہ ہے. گویا
جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں اور دانے ڈالتا ہے جس میں چڑیا کے اٹک جاتی ہے، بس مومن کو کوئی پریشانی آئی، مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے، بس یہاں شعبدے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں، اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانیں تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائیں۔ اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں، میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا؟ تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں، رہنمائی طلب کرنا۔ جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن، صحیح راستہ بتاتا ہے نا۔ تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے، اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں۔ تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا، خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نے سکھائی اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا۔ وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا، سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ ہے استخارہ۔ استخارہ نکاح کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک، استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے، استخارہ کسی مباح چیز کے لیے ہی ہوگا، ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو۔ استخارہ کسی واجب اور فرض کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مستحب چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی مکروہ چیز کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ٹوٹل 5 ہی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے کسی چیز پہ حکم لگتا ہے، ایک تو واجب اور فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز شریعت کے حکم میں 5 میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے، یا تو جائز ہے، واجب ہے، یا پھر مستحب ہے، یا پھر مباح ہے، یا پھر مکروہ، یا پھر حرام ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں، 5 ہی ہے۔ تو استخارہ ان 5 میں سے صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ مباح۔ کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہیں کروں، نہیں ہوتا، فرض ہے۔ مستحب کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا وہ کروں یا نہ کروں، سوال ہی نہیں آتا۔ استخارہ کسی مکروہ حرام چیز کے لیے نہیں ہو سکتا کہ شراب کل سے چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑنا ہی ہے، استخارہ کر کے نہیں چھوڑیں گا، چونکہ وہ چھوڑنا ہی ہے، وہ حرام ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو استخارہ کسی مباح، ایسی چیز شریعت میں جو جائز ہے اسی کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور استخارہ ایک بہت معروف عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں حدیثیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ استخارہ کا آپ نے حکم دیا۔ آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، مطلب آپ نے فرما کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا، تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے، مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے۔ قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے، آگئی بات حدیث میں واضح ہے، نماز 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا کرے، یہ ہے استخارہ کا طریقہ، بس اتنا ہی۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ، مطلب نفل نماز ہے یہ، صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ۔ اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان، لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا نہیں۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا استخارہ کر۔ آپ کو کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو
میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لے، دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی، یاد کر لیجیے۔ نفل نماز کس کو نہیں آتی 2 رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے، اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد، ختم۔ اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اتنا ہی طریقہ ہے، اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا۔ تو استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے، کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی؟ تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی۔ اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا۔ آپ کوئی منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی، یہ دعا پڑھ لو تو فلاں گا، وہ دعا بالکل نہیں چلیں گا۔ دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی۔ تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل جس کو صلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے، وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے۔ اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئے گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے۔ آدھی دعا ہوں گی، پھر ایک بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں۔ پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بریکٹ آئیں گا، آپ کو عربی ملیں گا، اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے، بول کے اردو میں ہوں گا، ٹھیک ہے، جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں، پھر باقی کی دعا آگے کرنی۔ اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤں نہ بناؤں، آگے آپ کی بات۔ سمجھ رہے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے، اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا، اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں، اور وہ مخصوص دعا ہے، انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے، دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے، سمجھ رہے، دیکھ کر پڑھے۔ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے۔ ایک آدمی ہے، اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی، وہ کسی سے پڑھوائے کہ کوئی اسے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے۔ کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے، حالات، زمین، زمانہ، زبان، بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا، لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی، زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں مختلف، بہت سی بار خالی دعا لکھی، مشکل ہوتا ہے، تو کسی سے پڑھوا لے، ٹھیک ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے، دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دوہرا لے۔ استخارہ یاد رکھیے یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص حج کروں یا نہ کروں اس کا استخارہ نہیں کر سکتا، ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے حج کس کے ساتھ کروں اور کون سے ٹریول سے کروں، لیکن حج کروں یا نہ کروں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے، تو واجب اور فرض عمل ہے، سمجھ رہے بات کو۔ دینی علم سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے ہم پر، ٹھیک، تو دینی علم سیکھوں یا نہیں سیکھوں اس پر استخارہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس پر ہو سکتا ہے دینی علم کس استاد سے سیکھوں، کس مدرسے سے سیکھوں، کس اسکول سے سیکھوں، کس جگہ جا کر سیکھوں، سمجھ رہے بات کو۔ واجب اور فرض پر استخارہ نہیں، ہاں واجب اور فرض سے ریلیٹڈ چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہے۔ دین علم سیکھنا فرض ہے، استاد کا سلیکشن میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ حج کرنا فرض ہے، اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں، ہاں حج کس کے ساتھ کروں یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 فرائض ایک ساتھ آ جائے، 2 واجبات، تو تب کیا ہوگا؟ جب 2 واجبات ساتھ آئیں گے تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا کرو اللہ، جیسا اتنا پیسہ ہے کہ مہر ادا کر دوں یا پھر حج کر لوں، اب کیا کروں؟ استخارہ ہو سکتا ہے اللہ کہ دونوں میں سے کیا کروں، کہ نکاح بھی واجب ہے اس لیے کہ گناہ کا چانسز ہے، حج کا بھی موقع ہے، لیکن پیسہ اتنا ہے کہ مہر دوں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے بات کو، تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فرض کروں یا نہ کروں اس پہ نہیں ہو سکتا یہ بات کو۔ اسی طرح استخارہ کسی حرام کام کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، جوا چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، حرام کاری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، اس پہ تو سوال میں استخارہ کا چھوڑنا ہی ہے، سمجھ رہا۔ تو ایک مباح عمل، ایک جائز عمل جو دنیاوی کسی بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے، انسان کی مفاد اس کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے اسی طرح جو ہے استخارہ کے تعلق سے کیا چیز ہو جو ہمارے ذہن میں ہو، تو استخارہ ایک دعا ہے، استخارہ ایک دعا ہے، جو کنڈیشنز دعا کے لیے وہ کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے۔ استخارہ ایک دعا ہے تو جو کنڈیشنز شرائط دعا کے لیے ہے، قبول ہونے کے لیے، دعا قبولیت کے لیے، وہی کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے۔ اب میں وہ کنڈیشنز پوری نہیں رکھوں گا، کیوں؟ انشاءاللہ الحمدللہ میں نے دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان میں پورے کنڈیشنز رکھ دی، آپ وہ عنوان نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، میں نے پورے شرائط رکھ دی کہ دعا قبولیت کے شرائط
دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات، کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، بہت تفصیل میں عنوان ہے، تو آپ ضرور اس عنوان کو دیکھ لیں۔ تو دعا قبول کے جو شرائط ہے وہی شرائط استخارہ کے لیے بھی ہوں گے، اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے، اللہ سے آپ خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں، تو لہٰذا اخلاص دل ہو، حرام کاری سے انسان بچتا ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کرے، دعا قطع رحم رشتے توڑنے کی نہ ہو، دعا کسی حرام، وہ ساری کنڈیشن یہاں بھی آٹومیٹیکلی لاگو، حلال کھاتا ہو اس لیے کہ حرام جو کھاتا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو استخارہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کنڈیشن آٹومیٹیکلی لاگو ہے، تو لہٰذا آپ دعا مومن کا اختیار اس عنوان کو دیکھیں، بہت تفصیل میں نے ڈسکس کی ہے، چونکہ یہ بھی ایک دعا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہے جو اس کے لیے لاگو تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے استخارہ اور جس کو ہم کہیں گے شرح صدر، دل کا کھلنا یا کسی چیز کی طرف رہنمائی ملنا، اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا لیکن دل میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ دیکھیں استخارہ کرنے سے دل میں بات آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آئے، دونوں میں فرق ہے۔ استخارہ کرنے سے اللہ کسی ایک چیز کی طرف دل مائل کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے، اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے، ہم اللہ سے دعا کر رہے اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے، شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے۔ تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے، لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر دیجیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا، اور استخارہ کی جواب ہی نہیں آنا، جواب کیا ہونا، آسمان سے آواز چاہیے آپ کو، ہاں یہ کر لو، ہاں یہ مت کرو، نہیں، سمجھ رہے آپ؟ استخارہ آپ نے کر لیے، اللہ سے دعائیں رہنمائی کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں، میرے آخرت کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے، اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ آپ نے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد دل میں بات آئے یا نہ آئے، جو چیز آپ کو پھر بہتر لگے عزم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چل پڑیے اس کے اوپر، ورنہ بہت سے لوگ ارے کیا ہوا، ارے استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا، ارے کیا ہوا استخارہ 15 دن 20 دن، ارے بھائی مہینہ ہو گیا انہیں ابھی جواب نہیں آ رہا، اور کیا کام کرنا ہے، بہت چھوٹا سا ایک کام ہے اس کے لیے ایک مہینہ نہیں، یہ نہیں، استخارہ آپ نے کیا، دعا ہے، دعا کرنے کے بعد آپ امید کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، جو بات بہتر لگے اس کی طرف بڑھ جائیے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر خوب کر لیجیے اس کام کو، جم کے کہ اللہ سے میں نے استخارہ کر لیا اس مسئلہ، سمجھ رہے بات کو؟ ورنہ بہت سے لوگ شرح صدر، ارے میرا دل نہیں کھل ہی نہیں رہا یار، ہو سکتا ہے دل میں بات آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ کے بعد دل میں بات آئیں گی تو آپ کو کام کرنا ہے، ورنہ آپ رکے ہوئے پورا ٹائم، ارے دل میں بات نہیں آ رہی، دل میں بات نہیں آ رہی، سمجھ رہے بات کو میری؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے دل میں باتیں، ہو سکتا نہ آئے، لیکن جب آپ استخارہ کر لے تو جم جائیے، مضبوطی کے ساتھ اللہ پر توکل کیجیے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، اور پھر آگے بڑھ جائیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سمجھ رہا؟ اب آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ جم جائیے کہ اللہ میں نے استخارہ کر لیا، تو اس سے دعا کی، جمی اور مضبوطی کے ساتھ جو ارادہ رکھتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے اس کو پھر مضبوطی کے ساتھ کیجیے، چاہے دل میں بات آئے یا نہ آئے، اس چیز کو آپ سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں فرمایا کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب کسی کام کا نبی تم ارادہ کر لو تو کیا کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، تو اللہ پر بھی بھروسہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو، متوکلین کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب کسی کام کا ارادہ کرے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑنا بھی چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیے، ورنہ شرح صدر نہیں ہو رہا، دل نہیں کھل رہا، دل میں بات نہیں آ رہی، بلکہ آپ وقت لگا دیے کہ نہیں، آپ تب استخارہ کیجئے، استخارہ کے بعد جم جائیے، جمنے کے بعد جو بہتر لگتا ہے چوائس کیجئے اس چیز کو، اور اس کے طرف آگے بڑھنے کی پوری کوشش کیجئے، کہ تو شرح صدر کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، استخارہ خیر کی طرف رہنمائی اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ رہنمائی اللہ خود بخود کر سکتا ہے، وہ رہنمائی اللہ ہو سکتا ہے آپ کی کر دیا ہو کہ آپ دعا کرو گے، تقدیر میں لکھ چکا، دعا کروں گا تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا، وہ ہو گیا، آپ مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آپ کو آگے بڑھ کر کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد اگر دل میں کوئی ایک ارادہ آ جائے کہ استخارہ کر لیا، کہ ارادہ آگے یہ کرنا، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور دوسرا کام نہ کریں جس کا آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں کام نمبر الف اور کام نمبر بے اور بی، میرے پاس دو کام ہیں، تو میں اس میں سے اے کر لیتا ہوں۔ یہ کب کر لیا میں نے طے؟ استخارہ سے پہلے، سمجھ لیجیے، اے کر لیتا ہوں۔ پھر استخارہ کیا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ میں بھول گیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، پھر میں نے استخارہ کیا اللہ اس معاملے میں خیر کی جو رہنمائی کرے اللہ میری، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اے نہیں بی کرنا چاہیے یا بی نہیں ہے، لیکن جب میں نے استخارہ سے پہلے طے کیا تھا کہ اے کر لوں گا، مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا الف والا کام،
لیکن استخارہ کے بعد لگا کہ بے کرنا چاہیے، بی والا کام، لیکن اس کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ اے ہی کروں اس لیے کہ میرا دل اس پہ اطمینان ہو رہا ہے، تو اے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہوں گی اور جو دل میں بات آئیں گی اسی کو کرنا ہے، ضروری نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہو، اس کے لیے بھی استخارہ کر کے آپ اسی کام کو کیجیے پھر آگے۔ اگر میں نے کسی کام کا پہلے سے پختہ ارادہ کر بھی لیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں استخارہ کر کر وہ کام کو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اب اللہ کی رہنمائی میرے اس کے اندر، سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو ہے کسی دل میں ایک بات ہے، قلبی میلان ہے کہ میں ایک کام فلاں کام کروں، یہ میرے لیے اچھا ہے، اور اس کے بعد بھی استخارہ میں نے کیا، تو اس کے بعد جو کام آپ کے دل میں تھا اسی کام کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی استخارہ کے بعد، چونکہ استخارہ دعا ہے، استخارہ کا تعلق یقیناً دل کے کھولنے سے، خواب کے دکھانے سے نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں، ورنہ لوگ سمجھتے دل میں کوئی بات آئی کیا، کوئی خواب دیکھا کیا، دل میں کوئی بات ہے کہ بس دو ہی چیزیں ہمارے پاس چلتی ہے ہندوستان میں کہ بس دل میں کون سی بات ہے اور خواب کیا دیکھا، جبکہ نہ دل میں بات آنے سے استخارہ کا تعلق ہے نہ خواب سے، استخارہ اللہ سے مدد ہے، اے اللہ میرے لیے خیر کا راستہ تو وہ کر، جیسا ہم مختلف دعاؤں کے ذریعے کرتے اللہ، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے، سٹیپس کیا ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا، کسی کام کا ارادہ، فرسٹ کسی کام کا ارادہ، سیکنڈ استخارہ، کیونکہ بغیر کام کے استخارہ کیسے ہوگا، سیکنڈ استخارہ، تھرڈ مشورہ، استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے لوگوں سے۔ آپ بولیں گے کیوں، جب استخارہ ہوگا تو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر، کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، جو ہوگا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے، اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا، دنیاوی مشورے لینا، دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوگا اللہ نہیں جانتا تھا، کیا جانتا تھا، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، تدبیریں لڑا رہے ہیں، بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے، کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں، دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو دنیاوی تدبیریں کر کے دعا، صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں، تدبیریں بھی کر رہے ہیں، مطلب حکمت ہے جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں ایک باپ سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں، کئی مختلف بابوں سے الگ الگ دروازوں سے ہونا، اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اسے کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، انسانی کوشش کیا ہے الگ الگ دروازوں سے جانا، اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے، لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے، الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ، سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے؟ تو کہا نہیں وہی نہیں، یہ میرا ارادہ، تو کہا ہم پیچھے کھڑے رہیں گے، تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ دنیاوی کوشش کر لیں، اس کے بعد الگ بات ہے، ہم دشمن کے تیر کے رینج سے باہر چلے گئے، اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے، لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کہ لگتا نہیں لگتا، یہ رسک ہے۔ تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توکل بھی اللہ پر، اس کے بعد دنیاوی تو تیسرا کام، پہلا کام کا ارادہ، دوسرا استخارہ، تیسرا مشورہ بھی لیجیے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو، چوتھا کام اللہ پر توکل کر لیجیے پھر، اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا، جو عزم کیا کو کر گزر۔ 5 سٹیپس، کام کا ارادہ، استخارہ، ایک دیندار اور کسی مصلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص سے مشورہ، اللہ پر توکل، اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزریے۔ 5 سٹیپس ہے۔ بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ سٹیپ نمبر 2 سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے، کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، کام کا ارادہ استخارہ، ارے کیا ہوا 1 مہینہ 2 مہینے، وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا۔ آگے بڑھنا ہے مشورہ، آگے بڑھنا ہے توکل، آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا، یہ ایسا رہیں گے تو پھر تو سمجھ رہے بات، ٹھیک؟ اس چیز کو سمجھنا۔ اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رہتا خواب آیا کیا، ایک تو دل میں بات آئی کیا، وہ چلو وہ فیض چلا گیا، آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا، لیکن ضروری نہیں کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں ہے، اللہ کی رہنمائی سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہماری تقدیر میں کیا ہے وہ رہنمائی۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ہے یہ تو نقصان ہے، لیکن اللہ جانتا ہے فائدہ ہے، ہو سکتا ہے ظاہر سے تو دکھ رہا ہے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے نقصان ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے اللہ سے۔ اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے؟ تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ بھی جائے، تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھ رہے، اس لیے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم کو خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا، نہیں، اور کہیں بھی یہ نہیں کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا، سمجھ رہے آپ؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اس حد تک پارٹ ہے کہ ایک یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا اگر آپ نے استخارہ کیا
تو خواب آئیں گا. خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا, لال کپڑا آیا تو نہیں کرنا. یہ ایک دم کامن ہے, ہرا دکھا لال دکھا. اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سو رہا ہرا لال تو کچھ نہ کچھ ایک آ ہی جاتا. تو ایک بار میرے پاس بھی ایک صاحب ہے, بولے وہ ہرا اور لال کا مسئلہ رہتا. تو میں نے کہا اگر اورنج آ گیا تو دھیرے دھیرے کرو. تو اورنج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا, ہرا گو, یلو گو سلو, مطلب سگنل اب چینج ہو رہا ہے, یا تو ادھر شفٹ ہوں گے یا تو ادھر شفٹ ہوں گے. تو ریڈ پہ جائیں گے اسٹاپ, یا تو پھر ہوتا ہے نا سلو. تو اب کیا کرنا, یلو آ گیا تو, اور اگر وائٹ آ گیا تو کمپرومائز کر لو, بہن بنا لو سامنے والی لڑکی. سمجھو رشتہ آیا, سفید آ گیا تو کمپرومائز کر لو, بہن بنا لو اس کو. کیا تو بولے ہرا کپڑا اور لال کپڑا کہاں سے لائے؟ یہ تو ہندوستان میں ہے, اور یہ تو سگنل کا معاملہ ہرا اور لال. تو عجیب و غریب, میں نے کہا نا باتیں, عجیب و غریب بات. اور بس سب کیا ہوا, خواب آیا کیا, خواب آیا کیا. اور یہ جناب بھی خواب ہی نہیں آ رہا یار, خواب ہی نہیں آ رہا یار, خواب ہی نہیں آ رہا ہے. اشارے پورے کھلے ہو جا رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے, پورے کھلے اشارے اللہ دے رہا ہے, اس کے بعد بھی اس کو خواب نہیں آ رہا. اس لیے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے جوڑ لی, استخارہ تعلق شرع صدر دل کی کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا. اب دونوں نہیں ہو رہا تو آگے نہیں بڑھ رہا ہوں, مہینہ دو مہینے. یہ استخارہ نہیں, استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں. آ جائے ایک الگ بات ہے, اللہ دکھا دے, دس از گڈ, وہ الگ چیز ہے. تعلق نہیں ہے اس کا, یہ بات یاد, جس کے لیے ہم ویٹ کرتے نہیں, وہ خواب آنا, وہ خواب نہ آنا, خواب نہیں آ رہا, خواب میں کیا آیا, اور بس وہ چل رہا, لال آ گیا تو فلاں, ہرا آ گیا تو. یہ کامنلی لوگ کہتے ہیں, بالکل بے بنیاد اور فالتو باتیں یاد رکھیں. ہو سکتا ہے اللہ رہنمائی کر دے خواب میں, ہم انکار نہیں کرتے اس سے, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں انبیاءوں کے علاوہ باقی ہم سب کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہوتے ہیں. آپ سے فرماتے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک رحمان کی طرف سے, اس کا بھی خواب کی خصوصیت دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. دوسرا شیطان کی طرف سے, اس خواب کی خصوصیت اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. تیسرا نفسیات سے, سائیکولوجی. 3 قسم کے خواب. تو آپ نے فرمایا اگر رحمان کی طرف سے اچھا خواب دیکھے تو نیک لوگوں کو سنا, اچھے لوگوں کو بتائے, اپنے دوست احباب. برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے, اس لیے کہ شیطان اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا, صرف ڈرانا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو ہوں گا لوگوں کو آپ کے ڈر پتہ چل جائیں گے پہلے سے, ہے نا, حکمت ہے. تو بیان ہی نہیں کرنا ہے برے خواب. اور تیسرا نفسیات ہے, سائیکولوجیکل. کچھ بھی ہوتا ہے, کہیں بھی اٹھا پٹک چل رہی, کبھی اڑ رہے, کبھی گر رہے, کبھی بھاگ رہے, کچھ بھی ہوتا ہے نا, کبھی بھاگ ہی نہیں سک رہے, شیر پیچھے لگا ہوا ہے. خواب ہے, خواب. اور خواب حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتے, عجیب و غریب ہوتے ہیں. اور وقت زمین زمانے کے اعتبار سے بھی آتے ہیں, وقت زمین اور زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں. جیسا کہ کسی کو خواب آ رہا, اس کے پیچھے شارک لگ گئی. انڈیا پاکستان میں ہم کسی کو بھی شارک پیچھے لگی والا خواب نہیں آتا, شیر پیچھے لگتا ہمارے. لیکن آسٹریلین کو شارک پیچھے لگتی ہے اس خواب میں, چونکہ وہاں وہ لوگ تیرنے کو جاتے ہیں, بیچز بہت زیادہ ہے, اور وہاں اکثر شارک اٹیک زیادہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو ان کے اعتبار سے شیر پیچھے نہیں لگتا, شارک پیچھے لگتا. سمجھ رہے, ہمارے پاس شیر پیچھے لگتا ہے اور کتے پیچھے لگتے ہیں. ہمارے ڈر الگ ہے, تو ہمارے خواب بھی الگ ہوتے ہیں. قدیم زمانے کے خواب, جب ٹرین ایجاد نہیں ہوئی تھی, ان کے خواب میں الگ سواریاں آتی ہوں گی. آج کل ہمارے خوابوں میں ٹرین آتی, ہوائی جہاز آتے, ہے نا, کسی کے خواب میں جو اڑن تشتریاں آ رہی, کسی کے خواب میں فلاں ہو رہا ہے نا. تو زمین اور زمانے کے اعتبار سے خواب کی نوعیتیں بھی بدلتی. اور ہمارے بعد آنے والے لوگ اور بھی چیز, ان کو گوگل دیکھتا ہوں خواب میں, گوگل پہ کچھ ٹائپ کر رہا. پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے, اپنے آپ کو کچھ چیز ڈھونڈ رہے. یہ بولنا چاہ رہا, زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے خواب بدلتے ہیں, اور نفسیاتی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن خواب کبھی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے, یاد رکھیں. تو لہٰذا استخارہ سے خواب کا تعلق نہیں. ہو سکتا ہے آ جائے, کوئی گارنٹی نہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو آپ کو کام کرے, آپ کر سکتے. ٹھیک. اسی طرح ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں, اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ اس کے تعلق سے ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک قول ہے کہ آپ نے جب کعبے کا ایک حصہ جل گیا تھا تو لوگوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو تم اس کی تجدید کرتے. کعبہ لکڑی کا تھا, اس کو آگ لگ گئی, تو تم اس کی تجدید کرتے, لیکن تم اللہ کے گھر کے لیے ویسا نہیں کر رہے ہو. اور آپ نے فرمایا کہا میں 3 بار استخارہ کروں گا اور پھر اپنی رائے پختہ کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا. تو اس سے پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 بار استخارہ کروں گا کسی ایک مسئلے کے لیے, کعبے کی نو تعمیر, ریکنسٹرکشن کے بارے میں 3 بار, پھر اس کے بعد میں ڈیسیجن دوں. تو پتا چلا ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں, اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ ایک رشتہ آیا, وہ لڑکی کا رشتہ ہے یا وہ لڑکے کا رشتہ ہے, وہ فلاں جگہ کماتا ہے, اس کے والد فلاں, ایک ہی ساتھ استخارہ, اللہ یہ تمام لوگ میرے لیے خیر ہے کیا, کر لی, ختم ہو گیا معاملہ. ٹھیک, الگ الگ نہیں کہ لڑکا خیر ہے کیا, اس کا خاندان خیر ہے کیا, اس میں فلاں ہوں, ایک ہی ساتھ کر سکتے. تو کئی مسائل کے لیے ایک استخارہ, ایک مسئلے کے لیے کئی بار استخارہ. جیسا آپ کئی بار دعائیں کرتے ہیں ویسے استخارہ بھی ایک سے زیادہ جو ہے کئی بار ہو سکتا ہے. ٹھیک, یہ بات ہوگی. اسی طرح جو ہے استخارہ کس وقت کیا جائے, یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے. اور ہمارے پاس تو انڈیا پاکستان میں ایک وقت خاص ہے,
عشاء کی نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے کہ جا نماز پہ عشاء پوری پڑھنے کے بعد وتر کو ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا کر کے جا نماز پہ ہی سو جانا. تو پھر آئیں گا رات میں آپ کو حسین خواب، اس خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ہیرو ہے نہیں ہے، یہ ہیروئن سوٹیبل ہے نہیں، مطلب جو بیوی مطلب لڑکا ہے لڑکی کے لیے کر رہا ہے استخارہ کی شادی کے معاملے میں، لڑکی ہے جو اس کے لیے استخارہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا درست ہے نہیں ہے، تجارت کے لیے کر رہے ہیں، تو وہاں سو جانا بغیر بات کیے استخارہ ٹوٹ گیا. تو بیچارہ وہاں استخارہ کر رہا اور بیچ میں کوئی آ کے بچہ ہے اور امی فلاں چیز دو، استخارہ چل رہا نا امی کا، بیچارہ شوہر پریشان رہا تھا بچوں کو سنبھال رہا تھا، تو بیوی نے استخارہ کی نا رات میں، اب سنبھال نہیں سکتی بچوں کو. یہ ہمارے پاس کا استخارہ ہے. یاد رکھیے استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں سوائے 2 رکعت کے بعد دعا. کوئی خاص وقت ثابت نہیں. کبھی بھی جب آپ کو لگے 2 رکعت نفل پڑھیے، دعا استخارہ پڑھ لیجیے. کوئی خاص رات، کوئی خاص دن، کوئی عشاء کے بعد، کوئی فجر کے بعد، کوئی تہجد کے بعد، کچھ نہیں. ہاں دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں کہوں گا مستحب ہے، پسندیدہ ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا زیادہ بیٹر ہے. استخارہ چونکہ ایک دعا ہے تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا بیٹر ہے. لیکن یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، دعا کب کب قبول ہوتی ہے، اللہ کب کب جلدی قبول کرتا ہے. ویسے دعا ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسے جہاں اللہ پسند کرتا ہے. اس میں سب سے پہلا ہے رات کا تیسرا پہر، سہ پہر، 3rd part of the night، جس کو ہم بولتے ہیں یہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے، سب سے افضل وقت ہے استخارے کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے افضل وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اس لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ بولیں گے اب تم نے کون سے لائے، اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں ملتی. چونکہ استخارہ ایک دعا ہے، لہٰذا دعا جب قبول ہوتی ہے ان اوقات میں سو کرنا میں کہہ رہا ہوں بہتر ہوگا، اچھا ہوگا. تو رات کا آخری پہر، تیسرا اذان اور اقامت کے بیچ، کیونکہ یہ تو عام بات ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ اللہ دعا قبول کرتا. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، وہاں اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بارش ہوتے وقت، کیونکہ حدیث میں بارش جب ہوتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، اس وقت انسان دعا کر سکتا ہے. استخارہ بھی ایک دعا ہے. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں، اسی طرح سفر کی حالت میں، اسی طرح عرفے کے دن 9 ذی الحجہ، اسی طرح جو شب قدر اس میں بھی قبول کرتا ہے نا. اور بھی کئی گھڑیاں ہیں، میں نے بس ایک گنے چنے نام کے لیے تاکہ آپ کے سامنے آ جائے. تو استخارہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے استخارہ چونکہ ایک دعا، ان اوقات میں اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. اب استخارہ کے ممنوع اوقات کیا ہے، کب نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے کوئی ممنوع اوقات نہیں. نہیں ظہر کے بعد نہیں کرنا، ظہر کے بعد اپن بہت بزی رہتے ہیں بزنس میں نا، دل دماغ الگ جگہ لگا تو استخارہ کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے. آپ جب چاہیں جو بیٹر ہے، ظہر کے بعد، اثر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کو لگے آپ کر لیجیے. اسی طرح جو ہے کام کرنے سے کتنے پہلے استخارہ کرنا، پرائر کتنے دن پہلے کتنا، دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کام کی شروعات سے پہلے استخارہ کرے. پھر بھی اگر بھول گئے، جیسا مثال کے طور پہ رشتہ آ گیا، بات چیت شروع ہو گئی، اب یاد آ رہے استخارہ نہیں کرے. بزنس کے لیے قدم بڑھا دیے، پھر یاد آ گئے استخارہ نہیں کی، تو آپ فوراً تبھی کر. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، آئیڈیل کیا ہے، پسندیدہ ہے کام کے شروعات سے پہلے. لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے، اب لے لوں میں، ابھی ایڈوانس پیمنٹ کر دوں کچھ نہ کچھ، بعد میں آفر نہیں ہے نا، کر دیا، استخارہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں، استخارہ بعد میں کر لیجیے، لیکن اب ایڈوانس پیمنٹ چیز تو لینا ہی ہے. اس لیے میں نے پہلے کلیئر کر دیا. پکا عزم کرنے کے بعد بھی استخارہ ہو سکتا ہے اسی چیز کے لیے. آفر ایسا تھا کہ باہر ملنے والا نہیں، کیچنگ تھا، استخارہ کرنے کا وقت نہیں ملا تھا، بعد میں استخارہ کر لیا، اللہ اب جو بھی میں نے کر دیا ہے اس میں خیر کر دے، تو یہ استخارہ کمانا ہوگا. خیر کو نما اس میں طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو کر دے، ہمارے لیے کسی چیز کا فیصلہ بدل دے. بالکل کر سکتے. سمجھ رہا؟ آئیڈیل سچویشن کیا، لیکن آئیڈیل پہلے کام سے، لیکن کام شروع کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں بہرحال ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ. اب کام کر لیا، استخارہ کیا ہی نہیں، کر لیا، تو یاد رکھیے اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے، اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے. چونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے، لیکن ہمارے پاس دعا تو ایک ہتھیار ہے ہی، ہمیشہ مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ خوب خیر کی دعا کریں، اللہ اب کام کر لیا، استخارہ نہیں کیا تھا جب، تو خیر کر دے، خوب دعا کرے خیر کی، یہ بھی کافی. اب استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھے، وہ 2 رکعت میں، ہمارے پاس بہت مسئلہ ہے. استخارہ کی نماز کا بھی طریقہ ہے خاص ہمارے پاس، حالانکہ حدیث میں فرض سے ہٹ کر 2 رکعت پڑھ لے، یہاں خاص طریقہ ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کو بڑا 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کو بڑا 21 بار سورہ اخلاص پڑھنا. ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں. 2 رکعت نفل جیسی پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد جو ضمیع سورہ ملانا ہے ضمیع سورہ ملائیے اور نماز پڑھیے، سلام پھیریے اور دعا کر لیجیے. کوئی خاص صورتیں، کوئی خاص آیتیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کی. لہٰذا میں اور آپ ایسا کر کے کہ نہیں بدعت دین میں ایجاد نہ کرے. لوگ بہت خاص کرتے ہیں، ایک تو رات میں پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں 11 خل، 21 خل، 7 خل، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کوئی تو سووں میں چلے جاتے ہیں، رات بھر بس سب استخارہ ہی چل رہی ہے. فرض نماز میں اتنا خوشی نہیں، اتنا استخارہ میں خوشی رہتا ہے ان کی. حالانکہ فرائض سب سے اہم ہے، اس کے بعد اللہ نوافل کو قبول. ٹھیک ہے، تو بہرحال استخارہ کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، آپ جو بھی ہے بہرحال صورت. اسی طرح جو ہے کیا خالی استخارہ کافی ہے؟
مطلب اس کی دعا کافی ہے، مطلب کہ مطلب جو ہے استخارہ ہم کر لے بغیر دعا کے نہیں، دعا بھی کرنا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے دعا کر. کیا خالی دعا پڑھ لی چلیں گا استخارہ کے؟ نہیں، نماز پڑھ کے دعا کی. نہ خالی نماز چلیں گی نہ خالی دعا، نماز پڑھ کر دعا کرنا یہی شرعی استخارہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں کرنا پڑے گا. اب استخارہ جو ہے کہ ایک دعا ہے، یاد رکھیے، اور وہی دعا ہمیں پڑھنا ہے، نئی دعا کو ایجاد نہیں کرنا ہے، یا ایجاد کردہ خود ساختہ بہت دعائیں چلتی مارکیٹ میں، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. جو صحیح اور ثابت شدہ دعا ہے صرف اور صرف وہی کرنا ہے. ٹھیک. اب استخارہ اور خسارہ، استخارے کے بعد لاس، اس کو کیسے وہ کریں گے انٹرپریٹ؟ یار استخارہ کیا، نقصان ہو گیا، یار کیا فائدہ ہوا استخارہ کر، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اتنا پن کر استخارہ پھر بھی نقصان ہو گیا. استخارہ اور خسارہ، اس ریلیشن کو سمجھ لیجیے. استخارہ کرنے کے بعد بھی لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، جو صرف ظاہری ہو سکتا ہے استخارہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت کم کر دیا ہو، اس سے زیادہ ہونے والا ہوگا. انسان کیا ہے، بہت جلد باز ہے اور سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے. بھائی میں نے تو استخارہ کیا. اب ہمیں ایک عورت نے استخارہ کی، ایک آدمی نے استخارہ کیا اور شادی کی، اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں جمع. کیا فائدہ استخارہ کا؟ طلاق تو ہو گئی. کیا فائدہ استخارہ کا؟ بزنس تو ڈوب گیا. ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ جان بھی جا سکتی تمہاری مارکیٹ میں، ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ کیس بھی ہو سکتا تھا، بہت آسانی چھوٹ گئے. ہو سکتا ہے تجارت میں خالی نقصان نہیں، ڈبل نقصان ہونے والا تھا. آپ جانتے ہیں کہ تقدیر میں کیا تھا. تو استخارہ کرنے کے بعد بھی ظاہری لاس ہو سکتا ہے جو دکھ رہا ہے، لیکن یہ بھی پروفٹ اور فائدے کی ہی چیز ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک بزنس کو اللہ نے ڈبا دیا، تم ڈوب کے نکلے، ایک بزنس کو نئے اسکریچ شروعات سے شروع کیا اور اس میں بڑے سیٹ بن گئے تھوڑے دن. تو یہ استخارہ کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس میں نقصان اس لیے دیا کہ اللہ جانتا تھا دوسری تجارت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. سمجھ رہے نا آپ؟ یا اس کو ایک ایکسپیرینس آپ کو دلانا چاہتا ہے، ایکسپیرینس تجربہ لے لو. یہ نقصان کا تجربہ اگلے تجارت میں جو کہ نفع بخش ہوں گی اس میں کام آنے والا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو استخارہ کا اگر ظاہری نتیجہ خسارے کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو کبھی بھی آپ مایوس رنجیدہ، ارے کیا ہو گیا، کیا فائدہ استخارہ کا، یہ مت سوچئے. اس لیے کہ توکل کے منافی ہے، اللہ پر بھروسے کے الٹ کام ہے. جب آپ نے استخارہ کیا تو یقین کر لیجئے میرے رب میرے لیے صحیح فیصلہ کریں گا، ڈٹ جائیے اس کام میں، نتیجہ جو بھی نکلے ظاہری اعتبار سے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں اپنی کتاب فوائد میں، بہت اچھی بات لکھتے ہو کہ جو انسان کو ظاہری طور سے نقصان اور فائدے دکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے. بڑا اچھا قول فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچے کا مصلحت پسند درد مندانہ اور شفیق باپ، ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا باپ ہے جو بہت اس کے لیے درد رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، شفیق اس کا جو ہے والد ہے، باپ، جب اپنے بیٹے کے بدن کے فاسد خون کے نکلنے میں مصلحت سمجھتا ہے. فاسد خون، برا خون ہے جسم میں، ڈاکٹر کے پاس لے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، کٹ مار دیتا ہے، خون نکلتا ہے. حالانکہ نکل رہا ہے خون، لیکن باپ اس کو پسند کر رہا ہے، حالانکہ وہ محبت کرتا ہے بیٹے سب کچھ، لیکن وہ ابھی جانتا ہے اس خون کا جسم سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ خون فاسد ہے، خراب ہے، یہ باڈی کو فائدے کے بدلے کیا کریں گے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے. تو لکھتے ہیں مصلحت سمجھتا ہے تو اس کے جلد اور رگوں کو کاٹتا ہے. جب اس کو لگتا ہے یہی اس کے لیے بیٹر ہے تو وہ اس کی جلد کو بھی کاٹتا ہے، رگوں کو بھی کاٹتا ہے علاج کے لیے. اس زمانے میں علاج کا طریقہ جب بے ہوشی نہیں ہوتی ڈائریکٹ لوگ علاج کرتے تھے، مطلب انسان ہوش کی حالت میں اس کو زخموں کو صاف کرتے کاٹا کرتے. تو وہ کہتا ہے ایک باپ جو بچے کو پسند کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے اس کے جسم کو کاٹتا ہے، خون بھی نکالنے دیتا ہے، کاٹتا ہے. اگرچہ اس عمل میں بچے کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اگر باپ سمجھتا ہے کہ کسی عضو کا کاٹ دینے سے ہی شفا حاصل ہوتی ہے تو اس عضو کو کاٹ بھی دیتا ہے. پیر سڑ گیا اس کو توڑ دینا پڑتا تھا، نکال دیتے. تو باپ محبت کرتا ہے لیکن بچے کے بیٹر فائدے کے لیے، بیٹر فیوچر کے لیے اس اعضا کو کاٹ بھی دیتا ہے، نسوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، پیر اعضا کو توڑ کے نکال بھی دیتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں حاصل ہوتی ہے تو عضو کاٹ دیتا ہے. یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ رحمت شفقت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اس سے محبت کی وجہ سے اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. ایسے ہی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی مصلحت اس کا خرچ روک لینے میں سمجھتا ہے تو خرچ روک لیتا ہے. باپ کو لگتا ہے بیٹے کو پیسہ دینا درست نہیں، وہ خرچ روک لیتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ روک لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خرچ دیتے رہنا اس کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہے. ایسے ہی ایک شفیق باپ اپنے بچے کو بہت سی خواہشات کی تکمیل سے روک دیتا ہے، صرف بچے کی مصلحت اور اس کی بھلائی کی خاطر، کنجوسی کی وجہ سے نہیں. ایک باپ ہے سب کچھ ہونے کے بعد بیٹے کو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کیوں؟ بیٹے کے فیوچر کے لیے، برائٹ کے، اگر آج خرچ کروں گا بری صحبت میں پڑ جائیں گا، آج پیسہ دوں گا برا ہوں گا، وہ روک لیتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں آگے تو احکم الحاکمین، اللہ رب العزت ارحم الراحمین، راستوں کو دکھانے والا، جو ہے عالم العالمین، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جو اپنے بندوں پر جو ایسی ذات ہے کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، جب انہیں کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا کرتا ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو لکھ رہے ہیں جیسے باپ
محبت اور مشفق ہونے کے بعد، رفیق اور دوست اور محبت کرنے کے باوجود بیٹے کا اعضا کاٹ دیتا ہے، پارٹس کو نکالنے کے لیے ضرورت وہ کر دیتا ہے، مال کو روک لیتا ہے، کیوں؟ بچے کے فائدے کے لیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے، وہ بھی کسی مصلحت کا بھی مال روک دیتا ہے، کبھی صحت کم کر دیتا ہے، مختلف کاموں کرتا ہے، اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں مصلحت ہو۔ تو لہٰذا اگر استخارہ کے بعد بھی نقصان ہو تو کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، استخارہ کیا تھا، طلب کیا تھا، اور اس کے بعد یہی بہتر تھا آپ کے لیے، اس کو سمجھ کے جب انسان کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور استخارہ کرنے کے بعد جو جم جانا چاہیے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 کے اندر فرمائی تھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ مشورہ لیا کیجیے صحابی سے، پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورہ لے لے تو جم جائیے کسی ایک مسئلے پر، توکل کیجیے۔ جب آپ مشورہ لے لے تو پھر مشورہ لینے کے بعد اس مسئلے پر کیا کیجیے، آپ ڈٹ جائیے اور جم جائیے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہم بھی استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوں، جو چیز ظاہر دکھے مشورہ لے اور اس پر ڈٹ کے کرے۔ اب استخارہ کے دیگر طریقے کیا، اور بھی طریقے، استخارہ کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کے علاوہ کوئی صحیح اور سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے۔ استخارہ کا جو میں نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کوئی صحیح اور سنت طریقہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا تمام بدعتی استخارہ ہے۔ آج ہمارے سامان میں جو چند استخارہ چلتے ہیں اس میں سے پہلا کیا معلوم ہے، بدعتی استخارہ غلط۔ اس میں سے ایک ہے لوگ قرآن کو لیتے اور مصحف کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد اگر جنت کی آیت آئے تو آیت کام کر لیتے ہیں، جہنم کی آیت آئے تو کام نہیں کرتے، اگر اچھے لوگوں کا تذکرہ آئے تو کام کر لیتے ہیں، برے لوگوں کا تذکرہ تو کام نہیں کرتے۔ یہ بدعتی اور غلط استخارہ ہے، اس لیے کہ قرآن کا ایسا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں سکھایا۔ دوسرا طریقہ استخارہ کا جو ہمارے پاس چلتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کے علاوہ بعض کتابیں انہوں نے بنا لی ہیں، ان کتابوں کو کھولتے ہیں، جو پنہ نکلے اور پنے پہ کیا لکھا ہو اس عبارت کے اعتبار سے اپنا کام طے کرنا ہے نہیں کرنا وہ طے کرتے ہیں، یہ بھی بدعتی ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ یا پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے استخارہ کی درخواست کرتے ہیں، اور پیر تو ایسے ہوتے کبھی کبھار وہ شیخ بیچارے کبھی کبھار لائیو استخارہ کر لیتے ہو، آپ ہم نے بولی شیخ فلاں بولتا ابھی 1 منٹ، جب بھی وہ استخارہ کر لیتے اور آنکھ بند ہو جاتی، جواب بھی آتا بولتے ہاں کر لو۔ کہاں سے لائیے؟ نبی موجود ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہ صحابہ سے کرا استخارہ کرو، وہی نہیں کرا، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ نبی تو جانے والا ہے دنیا سے، امت کو سکھا کے جا رہا ہے کہ استخارہ کا طریقہ ہے۔ شیخ اور پیروں سے کرا رہے ہیں، کوئی سو کر رہا ہے، کوئی لائیو کر رہا ہے، کوئی آن لائن کر رہا ہے، کوئی جب چاہے جب کر رہا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو تسبیح کے دانوں سے استخارہ کرتے ہیں، گنتے ہیں، آخر میں اگر آڈ نمبر آئے تو کام نہیں کرتے، ایون نمبر آئے تو کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے کہتے ہیں کہ استخارہ کرو، شادی بیٹی کی استخارہ باپ کر رہا ہے، فائدے کی چیز جو اس کی اس کو بتایا جائے گا نا، اس کے لیے ہوگا، وہ آپ کے لیے ہاں پورے گھر کے لیے اس لڑکی کا آنا نہیں آنا درست ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اصل استخارہ کون کرے؟ لڑکا کرے۔ اصل استخارہ ادھر کون کرے؟ لڑکی کرے۔ تو اصل جو پارٹی ہے وہ کرے نا۔ بزنس میں کر رہا ہوں، استخارہ میرا پڑوسی کر رہا ہے، بزنس میں کر رہا ہوں، استخارہ آپ سے کروا رہا ہوں، بزنس میں کر رہا ہوں، بھائی آپ بہت نیک دکھ رہے ہیں، آپ استخارہ کرو، تو نیک شخص کو اپنے لیے اللہ رب العزت رہنمائی کریں گا، اس کے لیے خود کو استخارہ کرنا ہے، کوئی دوسرا استخارہ میرا اور آپ کا نہیں کر سکتا، یہ بات جان لیجئے۔ اسی طرح استخارہ کا ایک طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہی کچھ لوگ جو ہے استخارہ کی خاطر جو ہے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوستی کروں مت کروں، بزنس کروں مت کروں، شادی کروں مت کروں، فلاں چیز کرنا نہیں کرنا، یہاں جانا نہیں جانا، یہ گھومنا نہیں گھومنا، کاہنوں کے پاس جاتے، پھر وہ الگ الگ کہانت کے طریقوں سے بتاتے ہیں، ہاں کرو نہ مت کرو، ہاں اچھا ہے نہیں برا ہے، یہ تمام تر طریقے درست نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کسی کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے، استخارہ کے بعد کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ لے جو دین کا علم رکھتا ہو اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے اور 5 وقت جم کے اور ڈٹ کر اس کام میں لگ جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اور اس کے بعد بھی اگر ظاہری نقصان ہو تو یہ جان لے ظاہری نقصان بھی میرے فائدے کے لیے ہے، اور ہو سکتا ہے استخارہ نہ کرنے سے نقصان بہت زیادہ گریٹر اور زیادہ ہوتا تھا، اور اگر نقصان جو ہوا یہ سوچ لے استخارہ کرا میں نے اس لیے، ہو سکتا اللہ نے وہ نقصان سے بچا لیا جو حقیقت میں بہت بڑا ہونے والا تھا، اور پھر اس توکل کے ساتھ عزم کے ساتھ وہ اپنا کام کرے تو وہ دیکھیں گا یہ بہت فائدے مند چیز ہے، یہ بہت فائدے مند، ورنہ آج کل جو طریقے ہم نے اپنا لی استخارہ کے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے جو استخارہ کریں، استخارہ کرنے سے لیکن ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سوال کریں ہم استخارہ کریں ہی نہ تو یاد رکھیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونے والا، چاہے استخارہ کرو یا مت کرو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دعا سے بندے کی عاجزی ثابت ہوتی ہے، اور جب اللہ بندے کو عاجز دیکھتا ہے، انکسار دیکھتا ہے، آہو بکا روتے دیکھتا ہے اپنے سامنے، گڑگڑاتے دیکھتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے اور بندے کو نوازتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ضرور استخارہ کا طریقہ اپنائیں اور کتاب و سنت کے مطابق جو طریقہ میں نے بتایا اسی کو اپنائیں، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا، اور اس طریقے میں کوئی اختلاف بھی نہ فقہا یا کسی کا پایا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہی ہے طریقہ 2 رکعت نماز اور اس کے بعد دعائے استخارہ، یہ ہم کریں اور اللہ سے خیر کی راہ
طلب کرے کہ اللہ ہمیں خیر کی طرف جو ہے چلائے. یہ تھا استخارہ کا طریقہ، میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو تمام دین کے اعمال میں جو کتاب و سنت کے جو ہے طریقے پہ چلنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.